الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، تقریباً 1 مہینہ سے نماز کی طرف حاضری کے لیے لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں نے موضوع شروع کیا۔ عبادت و ریاضت نماز سے پہلے جو عبادت ہے جس کا نام وضو ہے، یہ موضوع میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا۔ وضو کے فرائض کیا ہیں، کون سا وضو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بنتا ہے، پاکیزگی کیا چیز ہے، مسلمان کو کس طرح پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت مسلمان صفائی کا خیال رکھتا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اوپر میں نے
ناخن جو کاٹنے چاہیے اس کے بارے میں چند گزارشات پیش کی۔ ناخن بڑے ہوں گے تو گندگی پیدا ہوگی، ناخنوں کے اندر گندگی ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، پاکیزگی صحیح طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ناخنوں کے اوپر پالش لگاتی ہیں، ان کا غسل اور وضو نہیں ہوتا۔ یہ چند باتیں میں نے پیش کی۔ برادران اسلام، آج آپ کی خدمت میں نماز کا موضوع شروع کر رہا ہوں۔ وضو، پاکیزگی، جو اس کے متعلقہ چیزیں تھیں وہ میں نے ایک مہینہ میں ربیع الثانی کے مہینہ میں بیان کی۔ جمادی الاولیٰ، اس میں آپ کی خدمت میں نماز کے فضائل و برکات، باب الصلاۃ، نماز کا جو باب ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، پیش کیا ہے۔ تلاوت کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ وقت پر مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ مومنین پہ مقررہ اوقات میں نماز کو فرض کیا گیا ہے۔ نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ نماز کیا چیز ہے؟ نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تمام عبادات سے جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ الصلاۃ ہے، نماز ہے۔ جس کو مسلمانوں نے معمولی سمجھا ہوا ہے، فرض عین ہے۔ مسلمان عاقل بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر ادا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر نماز کا انکار کر دے، نماز ہے ہی نہیں ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام عبادات کا مرکز، تمام عبادات کا کنٹرول نماز میں ہے۔ نماز کی پابندی ہر مسلمان پہ لازم ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا کہا کرو، 10 سال کا ہو جائے تو تھوڑی سختی کرو، چھڑی سے اس کو نماز کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بندہ مومن کو دنیا میں بھی کامیاب کرواتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرواتی ہے۔ نمازی دنیا میں بھی کامیاب ہو کے جاتا ہے، قبر میں بھی کامیابی اس کا سبب بنتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اس کا سبب بنتی ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہم نے سمجھا ہوگا مال و دولت بہت بڑی چیز ہے، کوٹھیاں بلڈنگیں بہت بڑی چیز ہے، جس کے فلیٹ جس کے پلازے زیادہ ہیں وہ بہت خوشحال ہے، کامیاب ترین انسان ہے۔ ڈالر یورو زیادہ جس کی بینکوں کے اندر موجود ہے وہ زیادہ خوشحال ہے، زیادہ کامیاب ترین انسان ہے۔ نہ کامیاب اللہ کے رسول نے فرمایا جو پکا سچا نمازی ہے، سچا نمازی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب انسان ہے، آخرت میں بھی کامیاب انسان ہے۔ پلازے یہ مال و دولت تو دنیا تک محدود ہے، نماز یہ سجدے یہ رکوع قبر میں بھی ساتھ جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی یہ سجدے یہ رکوع یہ عبادت اور ریاضت نماز اللہ کے دربار میں تمہارا سر فخر سے بلند کرے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم شریف، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ پکا سچا مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو 5 چیزوں کو مانتا ہے۔ پہلے ہی اسلام کا رکن اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ ہے۔ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا درخت دل کے اندر لگ گیا، اسلام آ گیا، پھر اگر عاقل ہو بالغ ہو تو تمہارے اوپر نماز فرض ہے، مالدار ہو صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، عاقل ہو بالغ ہو ماہ رمضان آ جائے تو روزے فرض ہے، صاحب استطاعت ہو طاقت رکھتے ہو تو جب حج کے مہینے آ جائیں ماہ ذوالحجہ شریف آ جائے تو حج تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو 5 ارکان کے اوپر جس کا یقین کامل ہو، جو مانتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت پر، بخاری شریف کی مسلم شریف، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ پتہ ہے کتنی فرض ہوئی تھی؟ 50۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا جس کا نام ہے معراج۔ میرے اور آپ کے آقا معراج پہ تشریف لے گئے،
مکہ شریف سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد اقصی سے آگے آسمانوں کا سیر کیا، وزٹ کیا، اس کے بعد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ کے پاس پہنچے، رب کائنات سے کلام فرمایا، اللہ نے بڑی محبت سے، بڑی چاہ سے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے رسول کو گفٹ دیا، تحفہ عطا فرمایا۔ کوئی محبت والا کسی کو تحفہ دے، کتنی خوشی کے انداز ہوتے ہیں۔ دنیا کا انسان اگر آپ کو پرائم منسٹر اپنے دربار میں بلا کر، اپنے محل میں، اپنے وزیر اعظم ہاؤس میں بلا کر کوئی چھوٹا سا گفٹ دے، تحفہ دے، آپ اس کی بڑی قدر کریں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ پوری دنیا میں آپ جو ہے وہ اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں گے، یار تحفہ دینا تو دور کی بات ہے، وزیر اعظم نال، وزیر نال، ایک چھوٹے جے 30% افسر دے نال کوئی تصویر بھی بنا لوے نا بڑی جناب، جو ہے وہ سیلفیاں بنا کے پوری دنیا میں چرچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یار دیکھو نا فلانے وزیر نال، فلانے نال۔ پھر جس کو گفٹ ملے، اگر تحصیل کا ایم ایل اے، ضلع کا ایم ایل اے اس کو جو ہے وہ گفٹ دے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، شور ہوگا، مینو ہے فلانے کا گفٹ، فلانے ایم ایل اے۔ رب کائنات جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ستار ہے، جبار ہے، قہار ہے، وحدہ لا شریک ہے، پیدا کرنے والا، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، ہمیں زندہ رکھنے والا، ہمیں مارنے والا، سب کچھ عطا کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا، جب اپنے پیارے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کے گفٹ دے، تحفہ عطا فرمائے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، جس کے اشارے کی ساری کائنات پابند ہے۔ درخت کا پتا آقا نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، کوئی پرندہ اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں مار سکتا، ہوا کا ایک جھونکا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتا، چاند اور سورج ایک سیکنڈ کیا چیز ہے، اللہ کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کبھی ہوا ہے جب سے اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، چاند کی، سورج کی، کوئی ایک منٹ، یہ تو شیڈول ایک ٹائمنگ کا چل رہا ہے نا، ویسے بھی سورج صاحب کہوں گی آج میں ترو ہی کو نہیں ہونا، آج رحم دو، چاند آگے نہیں، چلو رحم دو، استغفر اللہ، ایسا نہیں، اللہ کے حکم کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، رات ہے دن ہے، سارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر اس رب کائنات نے کتنی چاہت سے، محبت سے اپنے پیارے لاڈلے پیغمبر کو تحفہ عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر اپنی امت کے پاس جانا ہے، امت آپ سے سوال کرے گی کہ اللہ کے پاس گئے ہو، پہنچے ہو، دیدار کیا ہے، اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے، کیا گفٹ دیا، اللہ سے کیا لے کے آئے ہو ہمارے لیے؟ کیونکہ آپ جو ہے وہ جب بھی کسی جگہ پہ جائیں، مثلا عمرہ شریف پہ جاتے ہیں
ہر کوئی گھر والے یا جو سارے واسطے کھیل آتا ہے، بیرون ممالک جاتے ہیں، یورپ کا سفر کر کے واپس آتے سارے واسطے کھیل آتا ہے۔ ایک سرکار جب معراج سے واپس تشریف لائیں گے، اللہ کو علم ہے، اے میرے پیارے پیغمبر جائیں گے، آپ کی امت آپ سے پوچھے گی کہ اے ہمارے آقا ہے، ہمارے سردار، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے اللہ کے پیارے نبی ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ اے میرے پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، ان کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ 50 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی، آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، تمام امتوں سے زیادہ ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ سرکار آئے تحفہ لے کر، سرکار بڑے خوش ہیں۔ حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، 7ویں آسمان پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کیا اللہ نے تحفہ دیا ہے؟ 50 نمازیں۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ امت کے۔ 6 آسمان پہ پہنچے، بخاری اور مسلم اٹھا لیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے یا نہ بنے، کنسیشن کا معلوم ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ۔ اللہ کے پیارے نبی زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ میری امت تو 1 نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ واپس کچھ کنسیشن، کچھ کمی کروا سرکار واپس کے سیاستہ اٹھا کے دیکھیں، 5 کم ہوتی گئی، کیونکہ وقت مختصر ہے، زیادہ وضاحت کی طرف نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر لگائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 آسمان سے، پھر رب کے پاس کتنے چکر لگائے؟ 9 چکر، 5 رہ گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت 5 رہ گئی نا، سرکار واپس آنے لگے نا اللہ کے دربار سے، اللہ کی بارگاہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ تھوڑا سا مرجھا گیا۔ رب کائنات، جو دلوں کے راز جاننے والا رب، علیم بذات الصدور رب، ہم نے تو اللہ کو معمولی سمجھا ہوا ہے نا، لوگ کا تو بچنا چاہیے، اللہ تو خیر ہی ہے، لوگ کا تو ڈرنا چاہیے، اللہ تو ڈرن کی ضرورت ہی کوئی، اللہ کا خوف ہی کو نہیں دیتی۔ لوگوں سے چھپنے کی، لوگوں سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے سامنے گل نہ کری، اے سامنے گل نہ کری، فتور پیدا ہو جائے ہوگا، لڑائی جھگڑا۔ لوگ کا تو ڈرنے ہیں، لوگوں کی گلاں تو ڈرنے ہیں۔ وہ خدا جو خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا، رازق، جس نے زندگی عطا فرمائی ہے، سب کچھ عطا، ماں کے پیٹ میں ایک قطرے سے، گندے قطرے سے جس نے خوبصورت ترین انسان بنایا، فضیلت، عزت، مقام و مرتبے جس نے عطا فرمائے، وہ رب، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ انسان میں غلطی بعد میں کرنی ہوتی ہے، گناہ بعد میں کرنا ہوتا ہے، پہلے علم کو، اللہ کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ فٹ کرنے والا ہے، یہ مستی، یہ خباثت کرنے والا ہے۔ اللہ کو پہلے علم ہوتا ہے یہ خباثت کرنے والا ہے، غلطی کرنی ہے اس نے۔ برادران اسلام، دلوں کے راز جاننے والے اللہ نے جب اپنے پیارے نبی کو دیکھا، چہرے کے اوپر پریشانی کی، میرے پیارے پیغمبر کیوں پریشان ہو گئے؟ پہلے 50 دی تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، اب 5 رہ گئی ہیں تو تھوڑا سا پریشان نظر آ رہی۔ میرے اور آپ کے آقا نے عرض کیا، یا اللہ، جب 50 نمازیں یا اللہ تو نے عطا فرمائی امت کے لیے، تحفہ لے کے جا رہا تھا، دل خوش تھا، تمام امتوں سے میری امت کا مقام و مرتبہ زیادہ بلند ہوگا، 50 نمازیں پڑھے گی تو زیادہ فضیلت کا باعث ہوگی۔ اب 5 رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے امت کی فضیلت میں، امت کے مقام و مرتبے میں کچھ
کمی ہو گئی ہو، اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہے، میرے لاڈلے پیغمبر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ خوش ہو کے جاؤ، آپ کا امتی 5 نمازیں ادا کرے گا، ثواب 50 کا ہی ہوگا۔ فضیلت، مقام و مرتبہ، بلندی اتنی حاصل ہوگی، 5 نمازیں پڑھے گا آپ کا امتی، تمام امتوں سے زیادہ فضیلت والا، مرتبے والا، مقام و مرتبے والا، کتنی فضیلت والی چیز ہے، کتنی برکت والی چیز ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ کوٹ کر رہا ہوں، بخاری و مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ایک سوال پوچھے گا؟ سرکار نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں، اللہ کی بارگاہ میں اچھا عمل کون سا ہے، بہترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ادا کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ترین عمل ہے، پسندیدہ۔ یا رسول اللہ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ دولت کمانا بہترین عمل نہیں کہا گیا، کوٹھیاں بلڈنگیں بنانا، ڈالر، ہر وقت مال دولت کے پیچھے بھاگنا یہ بہترین عمل نہیں کہا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، 5 وقت نماز ادا کرنا، جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز کانوں تک پہنچ جائے، سارے کام کاج چھوڑ کر، دنیا داری کو چھوڑ کر، معاملات کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جانا یہ بہترین عمل ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم کی جب آواز آئے، جب صدا گونجے دنیا میں، نرم و نازک بستر کے اوپر، بیڈ کے اوپر اے سی لگا کر، ہیٹر لگا کر، سردیوں میں نرم و نازک بستر کے اوپر آرام فرما رہا ہو، یا گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا میں آرام کر رہا ہو، جب کان میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز گونجے، آئے آرام ختم کر دے، وہ بیڈ کے اوپر جو سکون ہے وہ اس کا ختم ہو جائے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، باہر رکھ دیا جائے، اس کو سکون نہیں آتا۔ مسلمان بندہ مومن نمازی کی نشانی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے، ابتدا ہو جائے نماز کے وقت کی، پھر اس کو بستر پہ کسی جگہ پہ سکون نہیں آتا جب تک وہ اللہ کے دربار میں اپنی نشانی نہیں لگتی۔ یہ بندہ مومن کی نشانی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ پھر جو نماز ادا کرتا ہے اللہ اس سے خوش کتنا ہوتا ہے۔ نماز معمولی چیز نہیں ہے۔ جب بندہ مومن نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ دینا، نظر سجدے والی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، سبحانک اللہم یا اللہ تو پاک ہے، رب کائنات آواز لگاتا ہے میرے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، اے فرشتوں میرے بندے کو دیکھو، میرا بندہ کیا کر رہا ہے، میں اپنے بندے کے اوپر راضی ہو چکا ہوں، میں نے اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک نماز دوسرے نماز تک جو وقفہ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک وقفہ، اس کے دوران جو گناہ غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں، جب بندہ جو ہے وہ نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، وہ اس کے دوران جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے۔ بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔
اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دین پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا 5ویں 6 حدیث مبارکہ پڑھ کر، لا دین لمن لا صلاۃ لہ، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ، کما قال رسول اللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین بھی کوئی نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان بھی کوئی نہیں۔ نماز ہی واحد چیز ہے جو کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے۔ مومن نمازی ہوتا ہے، کافر جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتا۔ برادران اسلام، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز کے احکامات انشاءاللہ یہ پورا مہینہ موجود رہے گا۔ نماز میں سستی نہ کیا کرو، کھانے پینے میں سستی کر لو، روز بروز مانجنے میں سستی کر لو، شادی بیاہ تھوڑا جو ہے وہ لیٹ ہو جائے، کھانے میں تھوڑی جو ہے تاخیر ہو جائے، خیر ہے، نماز میں سستی نہیں ہونی چاہیے۔ کھانے والی ٹیبل پہ نماز کو نہ بھول جاؤ، آگے روز بروز ہوں تو نماز کو نہ بھول جاؤ۔ بیٹی کی شادی آ گئی ہے، بہن کی شادی آ گئی ہے، دعا نکاح ہونے والا ہے، وہ نماز کو نہ بھولے۔ بچے کا، بیٹے کا، بھائی کا نکاح دعا ہے، وہ نماز کو نہ بھولے۔ نماز پڑھیں گے تو اللہ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ رب کائنات عمل